قرآن میں ایک آیت ہے جس کے آخر کے حصے میں ہے کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کے مطلب کو قرآن پڑھنے والوں نے غور سے نہیں سمجھا اور اس کا بس یہی مطلب لیا کہ شیطان صرف غیر اسلامی معاملوں میں ہی ہمیں بہکاتا ہے اور جیسے ہی ہم بسم اللہ پڑھ لیں تو وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اسلام میں جتنے بھی معاملات ہیں، جو اعمال ہے، جو تعلیم ہے اور جو دیگر مسائل ہیں، ان میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ نہایت ہی جاہلانہ اور بیوقوفی پر مبنی تصور ہے۔ شیطان نے ہر اس فیلڈ میں اپنا کام ڈالا ہے جس سے انسان کا تعلق ہے تاکہ انہی کی فیلڈز میں گمراہ کر کے جہنم میں رسید کیا جائے۔ دو اہم ترین فیلڈز جن میں ایک اللہ کو ماننے والا اللہ کو سمجھنے کے لیے قدم رکھتا ہے وہ ہے قرآن اور حدیث کی فیلڈز۔ شیطان نے ان دونوں فیلڈز کو بھی نہیں چھوڑا، دونوں میں ملاوٹ کی نہایت ہی اعلیٰ درجے کی کوشش کی اور وہ بہت حد تک کامیاب بھی ہو گیا۔ اس کوشش میں اس نے نہ جانے کتنوں کو گمراہ بھی کر دیا۔ قرآن کی بعض آیات ایسی ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب ہم ایسی ہی دوسرے آیات کو سمجھنے کے لیے اسرائیلی تاریخ پڑھتے ہیں تو کہیں داؤد علیہ السلام پر اپنے کمانڈر کو قتل کروانے کا الزام ملتا ہے، کہیں سلیمان علیہ السلام کو معصوم گھوڑوں کو قتل کرانے کا الزام ملتا ہے۔ نعوذ باللہ من ھذا القول۔ اگر ان تفاسیر کو قرآن کا حصہ سمجھا جائے تو یہ ہماری جاہلیت ہوگی۔ ایسی ہی حال حدیثوں کا بھی ہے، ان میں بھی ملاوٹ کی کوشش بہت اعلیٰ درجے کی گئی ہے، شیطان اور شیطانی لشکروں کے ذریعے۔ ایک عام مسلمان ہر اس اسٹیٹمنٹ کو حدیث ہی سمجھ لیتا ہے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک بار اس حدیث کے صحت، تحکیم، تخریج کی طرف وہ دیکھتا ہی نہیں اور نہ ہی اسے معلوم ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوتی کیا ہے۔ نہ جانے کتنے مولانا جو ہیں وہ بابوں کی اسٹوریز سنا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا غلط مفہوم سنا کر گمراہی کا کام کر رہے ہیں اور ان کا اصل مطلوب پیسہ ہی ہے۔ باتیں تو قلم خشک کرا دیں گی اگر لکھا جائے، مگر مختصر یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں عقل دی تھی مگر وہ سمجھتے نہیں تھے۔ اب ہر انسان خود یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو دنیا ختم ہو جانے والی ہے اس میں کامیابی کے لیے تو ہم نے ہزاروں کتابیں اب تک پڑھ لی ہیں اور وہ جو آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، نہ وہاں جہنمیوں کے عذاب میں کسی طرح کی کوئی کمی ہوگی اور نہ جنتیوں کے آرام میں کسی طرح کی کوئی کمی ہوگی۔ تو ہم نے وہاں پہ کامیاب ہونے کے لیے کتنی کتابیں پڑھی ہیں اور کس کتاب کو اپنا رہنما بنایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس پہ عمل کریں۔